امن خلق السماوات والارض، پہلی دلیل عقلی، بھلا کون ہے جس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پس اگا دیا اس پانی کے ذریعے باغات ذات بہجہ، رونق والے، مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، نہیں تھا تمہارے بس میں کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے۔ باغات کے اندر جتنے درخت اور وہ کثرت کے ساتھ پھل ان کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کی ذات کرتی ہے، تمہارے بس میں تو نہیں تھا کہ تم ان کے درخت اگا لیتے یا کوئی اور تصرف، درختوں کے اوپر پھل وغیرہ لگا لینا، یہ تمہارے اختیار اور تمہارے بس کی بات نہیں تھی۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ قوم ایسی ہے، یعدلون، جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ یعدلون عن الحق الذی هو التوحید، وہ راہ توحید سے تجاوز کرنے والے ہیں، شرک کی طرف جانے والے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها، دوسری دلیل عقلی، کون ہے جس نے کر دیا زمین کو قرارن، ٹھہرا کر، وجعل خلالها انہارا، اور کر دیا اس کے درمیان نہریں، وجعل لها رواسیہ، اور پہاڑوں کو ٹھہرا دیا اس زمین کے اوپر، یعنی زمین کے ٹھہرنے کے لیے پہاڑوں کو اللہ نے زمین کے اوپر ٹھہرا دیا، لگا دیا اور گاڑ دیا۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور کر دیا دو دریاؤں کے درمیان پردہ۔ اس کی کچھ وضاحت گزر چکی ہے سورۃ الفرقان میں، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، اس آیت میں اس سے مراد دو دریاؤں سے وہ ندیاں ہیں، شیریں ندیاں، جو آپس میں مل کر سمندر کے اندر گرتی ہیں، لیکن ان کی جائے ملتقا جو ہوتی ہے، جہاں پر وہ ملتی ہیں، اس جگہ پر اللہ نے اپنی قدرت سے ایک حد فاصل قائم کر دی کہ اگر ایک طرف سے پانی لیا جائے تو وہ شیریں میٹھا ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے لیا جائے جو بالکل اس کے قریب ہے تو اس جگہ سے پانی کڑوا معلوم ہوتا ہے۔ یا اس سے ہٹ کر بھی دنیا کے اندر متعدد مقامات دیکھے جا سکتے ہیں کہ جہاں اللہ نے دو ندیوں یا دو دریاؤں کو ملا کر چلا دیا تو ایک پانی کا ذائقہ میٹھا اور دوسرے پانی کا ذائقہ کچھ کڑوا ہوگا۔ تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضلع باری سال کے طالب علموں نے میرے سامنے یہ بات ذکر کی کہ اس جگہ پر بھی دو دریا بہتے ہیں جو آپس میں مل رہے ہیں، مل کر چل رہے ہیں، لیکن پینے کے اعتبار سے ایک کا پانی میٹھا ہے اور دوسرے کا پانی کڑوا ہے۔ ہندوستان کے اندر اس کا بہت زیادہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے جی، جو بکثرت نہریں آپس میں مل کر چل رہی ہیں تو دونوں کا ذائقہ پینے کے اعتبار سے ایک جیسا نہیں۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو زمین کو قرار دینے والا، زمین کو ٹھہرانے والا، زمین کے اندر سے نہریں چلانے والا، اسی طرح زمین کے ٹھہراؤ کے لیے زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دینے والا، اور دو دریاؤں کے درمیان اس طرح حد فاصل قائم کرنے والا، پردہ رکھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہو سکتا ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، یہ ماقبل سے ترقی ہے
پہلی دلیل عقلی کے آخر میں فرمایا بل ہم قوم یعدلون، وہ لوگ راہ اعتدال سے، توحید سے تجاوز کرنے والے، یعنی شرک کی طرف جانے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے۔ اور یہاں پر ترقی کر کے فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے جاہل ہیں، تو اپنے جاہل ہونے کی وجہ سے اس بات کو نہیں سمجھتے۔